ہیرا، سحرو نے کچھ کھایا نہیں ہے، کھانا گرم کروا کر اوپر بھجوا دو۔ آبی کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا بنوا دو، میں سحر کے روم میں ہوں۔ تاہا تانیہ یاور کے ساتھ ہیں شاید، ان کو بھی کھانا دے دینا۔ یاسر آبی کی دوائیاں لے کر اوپر آئیں۔ ایمان سنجیدگی سے کہتے اوپر چلی گئی۔ عاقب نے بے چینی سے یاسر کو دیکھا۔ یاسر نے عاقب کی آنکھوں میں ہزاروں سوالات دیکھے۔ میں انکل اور ڈیڈ کو قبرستان سے لے آؤں؟ حارث اٹھتے ہوئے بولا۔ موم، آپ نے گھر جانا ہے؟ نہیں بیٹا، ابھی تو میرا آبی ہاسپٹل سے آیا ہے، میں اس کے پاس رکوں گی، اور ہیرا بھی اکیلی ہے۔ ایمان اور علینا تھوڑی سنبھل جائیں۔ شفق بیگم کی بات سن کر یاسر تو سر جھٹک کر حارث کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ہیرا ایمان سے کہنا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ جی یاسر بھائی۔ ہیرا نے احترام سے سر ہلایا۔ تمہیں علینا کے پاس ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ شفق بیگم عاقب کو جتاتے بولی تو عاقب نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ناراضگی ظاہر کرنے اور غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جوان بھائی کھویا ہے اس نے، بھائی بھی ماں باپ کی طرح سائبان ہوتا ہے بہنوں کا، دیکھا نہیں کیا حالت ہے اس کی؟ شفق بیگم فکر مندی سے بولی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ موم، میں دیکھ رہا ہوں یہ کایا پلٹ کیسے گئی، غصہ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا میری علینا پر۔ عاقب استہزائیہ بولا۔ بیٹا جتا لو، جانتے ہو مجھے سمجھ آ گیا ہے، انجانے میں بھی دل میں ابھرتی خواہش میں اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑنا چاہ رہی تھی، مطلب رب تم دونوں کو ایک ہی رکھنا چاہتا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ شفق بیگم افسردہ سی بولی تو عاقب ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے تو لگا تھا آپ آبی کو قبول نہیں کریں گی، علینا کو باتیں سنائیں گی۔ عاقب طنزیہ بولا تھا۔ آبی میں تمہاری جھلک دکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں، عاقب تیزی سے زور دیتے بولا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، علینا پر اتنی کرم نوازی۔ چائے لاؤں بھائی؟ ہیرا نے ماں بیٹے کی بحث بڑھتے دیکھ کر مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ نہیں، میں یہ دوائیاں لے آؤں تمہاری جٹھانی اور بھابھی صاحبہ کو، پھر مجھے اپنے فلیٹ پر تھوڑا کام کروانا ہے، نکلوں گا۔ عاقب کھڑا ہوتے اپنی مصروفیت بتانے لگا۔ شفق بیگم اس دوران پہلو بدل کر رہ گئیں۔ بھائی میں دے آؤں؟ آپ جائیں گے تو کیا؟ مجھے میرے بیٹے سے ملنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، عاقب تلخ ہو کر بولا۔ شفق بیگم نے بھی ہیرا کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ عاقب ہیرا سے روم کا پوچھ کر اوپر کی طرف چل دیا۔ بنا دستک دیے روم میں انٹر ہوا۔ ایمان علینا کو کچھ سمجھا رہی تھی، فوری چپ کر گئی۔ آبی ایک سائڈ پر فون پکڑے لیٹا تھا۔ علینا اور ایمان نے آبی کو انس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ واپس چلا گیا ہے، بچہ تھا بہل گیا، وقت کے ساتھ سمجھ آ جانی تھی۔ عاقب بھائی آپ کو نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ علینا سر جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ایمان نے چباتے ہوئے وہ کہا، بھائی میں اپنے بیٹے کی دوائیاں رکھنے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ اور آپ کی بہن کمرے میں ہوں گی۔ عاقب ایک ایک بات پر زور دیتے بولا تو ایمان لب بھینچ کر رہ گئی۔ پرنس، آپ میری نوری سے ملے؟ دیکھا میری نوری زیادہ کیوٹ ہے نا؟ آپ بھی لیٹے ہوئے ہی فخریہ انداز میں بولا تھا۔ میں آپ کو کل لینے آؤں گا، یاد ہے نا آپ کو؟ عاقب آبی کی بات اگنور کرتا اپنی ہی بات یاد کروانے لگا۔ جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ علینا نے فوری سر اٹھا کر طیش کے عالم میں پوچھا۔
آواز رونے کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی۔ میرا بیٹا؟ استہزائیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا گیا۔ جب جب میری زندگی میں آئے ہیں میرا بھائی مجھ سے بچھڑ جاتا تھا، اور اب میرے بیٹے کو بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ میرے بھائی کو مرے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے، اور اب میرے بیٹے کو بھی مجھ سے دور کر رہے ہیں۔ مار کیوں نہیں دیتے مجھے ایک ہی دفعہ؟ الینا بولتے بولتے بھی لرز رہی تھی۔ عاقب تو ششندر اسے دیکھ رہا تھا۔ آبی بھی سہمی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، آپ کی بہن کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، جلدی ہی علاج کروا لیں۔ عاقب طنزیہ نظروں سے الینا کو دیکھتے بولا۔ سحرو، میں اور یاسر دیکھ لیں گے، تم چپ رہو۔ ایمان الینا کو کندھوں سے تھامتے سمجھاتے ہوئے بولی۔ آپی، میں آبی کو جانے نہیں دوں گی۔ آبی چلا گیا تو میں مر جاؤں گی۔ آپ اور یاسر صرف دیکھتے ہی آ رہے ہیں۔ عاقب طنزیہ جتلایا تو الینا نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ دبی آواز میں بے بسی میں غرایا گیا۔ میں گیا تو اپنے بیٹے کو لے کر جاؤں گا۔ میں تمہیں اس سچویشن میں وقت دینا چاہتا تھا، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اکیلا رہنے کا شوق ہے؟ رہو اکیلی، جب تھک جاؤ فون کر دینا، آ جاؤں گا لینے۔ تب تک تم بھی اولاد کے بغیر رہنے کی اذیت سہو۔ عاقب سنجیدگی سے الینا کو کہتا آبی کو اٹھائے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ الینا اور ایمان تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپی، نہیں نہیں، روکیں انہیں۔ آپی پلیز، آپی مجھے مار دیں، الینا ایمان کو بے ربط لفظوں میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ابھی بھائی کا غم کم نہیں ہوا تھا کہ بیٹا بھی چھین لیا گیا۔ مجھے مم کے پاس جانا ہے، آپ گندے پرنس ہیں۔ آبی عاقب کی باہوں میں مچلتا بولا۔ عاقب کو زینے اترتے لاؤنج میں بیٹھے سبھی افراد نے دیکھا تھا۔ عاقب کے تاثرات دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ عاقب عالی کی دہائیاں اگنور کرتا گاڑی میں بیٹھا زن سے گاڑی گیٹ سے نکال کر لے گیا۔ الینا وہیں زمین پر بیٹھی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ ایمان بیڈ کی سائڈ پر سر تھامے بیٹھی تھی۔ ہیرا گھبرائی اندر آئی تھی۔ پیچھے شفق بیگم بھی تھی۔ میں سختی سے بلاتی ہوں، وہ آ جائے گا، لیکن تمہیں بھی اس سے یہ بات چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ وہ باپ تھا۔ آپ اب بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی؟ ایمان کو شفق بیگم کو ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ الینا بے آواز رونے میں مصروف تھی۔ ہیرا فوری اس کی طرف بڑھی تھی۔ عاقب اسے لے کر فلیٹ پر آ گیا تھا۔ اب بیڈ پر لٹائے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ آبی منہ پھلائے اسے گھور رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ڈر اور خوف بھی تھا اس کے چہرے پر۔ مجھے میری مم کے پاس جانا ہے، میری مم رو رہی ہوں گی، اور آبی کو اپنی مم کی آئیز میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ آبی ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ڈیڈ کون ہیں؟ عاقب کی بات سن کر آبی
मासूमियत से आंखें मटकाने लग गया। आपका डैड मैं हूँ, गंभीर आवाज़ में कहते आदि का माथा चुना गया था। आप मेरी मम्मी से फाइट क्यों करके आए हैं? मम्मी कहती थी आदि के डैड फाइट नहीं करते, बस प्यार करते हैं। मासूमियत और उदासी समेत पूछा गया था। और क्या कहती थी आपकी माँ? आकिब को खुशगवार हैरत हुई थी। आप अच्छे नहीं हैं, ये कहती थी। आईब्रो उचकाए पूछा गया। ये मैं कह रहा हूँ, खफा खफा अंदाज में कहा गया, क्योंकि आकिब के चेहरे पर फौरी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं आपको अच्छा नहीं लगा? पहले अच्छे लगते थे, अब नहीं लग रहे। हर कोई मेरी मर्जी से फाइट करता है। आप अब मानो चले गए हैं तो आप करने लग गए। खाना भी बहुत फाइट करती थी, आपी ने साफ गोली से बताया। तो आकिब गहरी सांस भर कर रह गया। मन रो रही होगी, मुझे छोड़कर आए। पहले ही अंश मम्मी के जाने की वजह से मन बहुत सैड है। आपी ने बेचारगी से जिद्दी लहजे में कहा। दो आंसू इसकी आंखों से निकल गए। आकिब तो तड़प ही गया था। होना नहीं, आपके डैड को भी आपकी आइज़ में आंसू बहुत बुरे लगते हैं। आकिब ने जल्दी से आंसू साफ करके प्यार से हाथ चूम के कहा, मेरी चोट पर पेन हो रही है। आप भी सर पर की हुई पट्टी पर हाथ रखते बोला, मैं अभी अपने पेन्स को दबा दूंगा तो पेन ठीक हो जाएगी। कुछ खाओगे? जूस लाऊं? आकिब की बात सुनकर अपनी माँ में सर हिलाने लग गया। बस मम के पास छोड़ा, दर्द खत्म हो जाएगा। मम तो आपकी मेडिसिन नहीं है ना? दर्द तो मेडिसिन से खाने से ठीक होगा ना? नूरी को हक करके सारी पेन खत्म हो जाती है आगे की। मरहम तो वो सिर्फ मेरी है, अब उसमें हिस्सेदार भी आ गए। आकिब मुँह में बड़बड़ाता बोला, मेरी जैसी बातें ना किया करो। आकिब ने ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश की थी। मम भी यही कहती थी, अपने डैड जैसी बातें ना करो। मुँह फुलाकर जताया गया, तुम्हारी मम मेरी अलीना है, मेरी मम नूरी है। नागवारी से बचाया गया, आपकी नूरी मेरी अलीना है। होंगी, लेकिन वो मेरी नूरी है। नाक से मक्खी उड़ाते कहा गया। आकिब का दिल किया अपने बाल नोच ले। इसके बेटे के पास हर बात का जवाब था। आदि उठने लगा तो पाँव पर लगी चोट ने साथ ना दिया। आकिब ने फौरी इसे थामा। कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे क्यों लेकर आए हैं? मुझे वापस जाना है, उल्टा सवाल किया गया। आकिब ने दोबारा आलू को लिटाया। हमारे आकिब साहब को ब्रेन वॉशिंग करना अच्छे से आता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी डैड के पास रहिए, जैसे मम के पास रहता था। पहले मम आपकी बातें करती थी, अब आप मम की करेंगे। मासूमियत से पूछा गया था। हम मम को भी यहाँ ले आएंगे, फिर मिलकर बातें करेंगे। आकिब ने हल पेश किया। आप क्या मम डैड दोनों के साथ रहना चाहते हैं, जैसे ताहा तानिया के मामा बाबा हैं? हाँ, मैं गर्दन हिलाई गई थी। वो भी जाना है ना? फिर से आकिब की बात की तस्दीक की गई थी। आप चाहते हो आपकी मेरे से कोई फाइट भी ना करे?
कोई कोई भी ना करे। आबी जल्दी से बोला, तो मेरी जान, इस सब के लिए आपको मेरे पास रहना होगा। कल ही आपकी मम्मी और मेरी अलीना मेरे पास आई थी। आकिब मेरी अलीना पर अच्छा खासा जोर देते आबी को अपने साथ लगा के बोला। दोनों इस वक्त अपने लेटे एक दूसरे को देख रहे थे। आबी 2 दिन अस्पताल में भी आबी के साथ रहा था, तब भी वो इसके साथ अटैच हो गया था। आबी के मम डैड साथ रहेंगे तो आबी स्कूल जाएगा, डैड को छोड़कर आएंगे। मम इसलिए स्कूल नहीं भेजती थी क्योंकि आबी के डैड इसके साथ नहीं थे, तो स्कूल कैसे छोड़कर आते। अब मैं आपके पास हूँ, आपको स्कूल छोड़कर भी आऊँगा और लेकर भी आऊँगा। अब आपकी मम हमारे पास आ जाएंगी तो कोई इनसे फाइट भी नहीं करेगा क्योंकि वो हम दोनों के साथ में होंगे। अंश मानो चले गए हैं ना, तो अभी को चाहिए ना मम को डैड के साथ मिलवा दें, फिर हम तीनों मिलकर रहेंगे जैसे ताहा तानिया रहते हैं। अपने मामा बाबा के साथ आकिब प्यार से इसे बहला रहा था और आबी का बच्चा जहन था, वो बहल भी गया था। थोड़ी देर अपने साथ लगाए बातें करते हुए बालों में उंगलियां फेरता रहा तो आबी पर नींद मेहरबान हो गई और वो आकिब के साथ लेटे लेटे ही सो गया। बिल्कुल माँ के गहरे मैं बातें करता हूँ या लोरियाँ सुनाता हूँ जो तुम दोनों फिर सुकून होकर सो जाते हो। हद है, सारे ज़िद्दी माँ वाले जरासीम हैं। आकिब आली का सर एहतियात से सरहाने पर रखकर ढेर सारा प्यार करके बुलबुलाया। आबी नींद में थोड़ा फुसफुसाया, फिर सो गया।